بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مسجد کی بددعا کا اثر۔ ہر مسجد میں 3-4 افراد ایسے ہوتے ہیں، بلکہ لازمی ہوتے ہیں، کہ جو امام کے ساتھ مفت کی دشمنی پالتے ہیں۔ مسجد کا امام ہونا بھی عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی مرتبہ اور عظیم کردار کا مالک کیوں ہی نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہل اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ واحد ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، فدا کا ابی و امی، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، رائے خدا کے پہلے تیر انداز ہیں، خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر قرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن جب امارات کوفہ کے دوران مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراضات کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شکایات بھجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا، بدو لوگوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے نماز اگرچہ براہ راست حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے، افعال سے سیکھی ہے، اور ان علماء کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سیدنا ابی وقاص رضی اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تحقیق کے احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچی، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک مسجد میں جا کر پوچھا، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ جب پوچھتے پوچھتے سلسلہ بنو عبس کی مسجد تک پہنچا تو صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ نامی اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں، یہ جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں اور فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ اعتراض کچھ بھی تھا، لیکن یہاں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکایات کوفہ سے مدینہ بھیجی گئیں، لیکن کوفہ کی کسی مسجد میں ایک شخص کے علاوہ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ملتا۔ یہ حقیقت تاریخ کا حصہ اور لائق اعتماد کتب میں موجود ہے۔
جانچ پڑتال کے دوران صرف ایک ہی ایسا آدمی ملا جسے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر اعتراض تھا، لیکن شکایات مدینہ بھجوائی گئیں اور یہ تاثر دیا گیا کہ اگر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول نہیں کیا گیا تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول بھی کر دیا۔ اس حقیقت کے پیش نظر یہ کہنا ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ بعض اوقات صرف ایک دو افراد یا مقتدیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ میں اس مقام پر پروپیگنڈا کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اس میں شک نہیں کہ مجھ جیسے ائمہ مساجد لائق تعریف نہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے صاحبوں، کبھی آپ کی مسجد کا امام ہے، قصور بھی ہوتا ہے اور آپ کے اعتراض بے جا بھی ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اپنی انا کی تسکین کی بجائے اللہ جل وعلا کی پکڑ سے ڈریے اور ذہن میں رکھیے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے معترض کی ناحق باتیں سنی تھیں تو اپنے ہاتھ اللہ جل وعلا کے دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا کام ریاء وسمعۃ فعاتل عمرہ وعاتل فقرہ وارد بالفتنۃ۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزرتا گیا، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت بھی گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ رب العالمین کے ہاں محفوظ رہی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بویں آنکھوں پر گر چکی تھیں، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ جواب میں کہتا، میں کیا کروں، مجھ بوڑھے کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی۔ آج کے دور کا کوئی امام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جیسا تو نہیں، لیکن کسی بھی مسلمان پر ناحق اعتراضات کرتے وقت اللہ رب العالمین کی پکڑ کو بھول نہ جانا انتہائی بد نصیبی کی علامت ہے۔ ہم اپنے پروپیگنڈے میں جیت سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں فیصلے حقائق کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ان فیصلوں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی پاک ذات ہمیں مساجدوں کے نظام میں بہتری لانے کی توفیق بخشے اور مساجد کے امام، خطیب اور انتظامیہ میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے، اس سے حق المقدور نبھانے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔